تمہارا دل بہت تکلیف میں ہے، اس زندگی نے تمہیں تھکا دیا ہے، تمہاری آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن میری بات یاد رکھنا، اللہ کبھی اپنے بندے کی آنکھ سے نکلے آنسو ضائع نہیں کرتا۔ اگر تمہیں اپنی تکلیفوں میں اللہ یاد آتا ہے تو یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے تمہیں اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دی۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے ہی تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے ہر تکلیف میں صبر سے کام لیا۔ جو انسان صبر کرتا ہے پھر اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ صبر کرو، یقین کرو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوا کرتے۔ معجزے تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے قرآن میں بہت جگہ خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ تم بس اپنے رب پر توکل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ پتہ ہے اذیت کیا ہے؟ دنیا میں کافی ساری تکلیفوں سے انسان گزرتا ہے اور ہر تکلیف پر اس کو لگتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ہمیں من پسند چیز نہیں ملتی، کوئی پیارا ہم سے جدا ہوتا ہے، کوئی بیماری آ جائے تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن ان سب تکلیفوں سے ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نکل آتے ہیں اور یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس تکلیف سے ہم گزرے ہیں۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجئے۔ دعا آخری تو نہیں، مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کا ہے۔ دعا پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر ہے۔ تیرے در سے آخری امید لگا کر آتے ہیں، تو ہی عطا کرے گا کیونکہ تو ہی عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا اور نہ گمان۔
ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ وہ الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، وہ ہمیشہ کے لیے الخبیر ہے، اظہار کرے یا نہ کرے۔ ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں بھول گیا ہے، ہم تکلیف میں ہیں اور وہ انجان ہے۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے اسے خبر نہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے اس کو سزا نہیں ملے گی، وہ بچ گیا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں صلہ نہیں دیا، مگر وہ ہمارے ہر حال، ہر تکلیف سے باخبر ہے۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر، ہر انسان کے ہر گناہ اور ہر نیکی سے باخبر۔ اس کا صلہ جزا ہو یا سزا ضرور ملے گی۔ ہمیں لگتا ہے اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ تو ہماری اس آہ سے بھی باخبر ہے جس کی خبر ہم نے خود کو بھی ہونے نہیں دی۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔